جب گاڑی کی کوئی سروسنگ نہ کرے تو یہ بیکار ہو جاتی ہے، وہ چلنے میں دقت دیں گی، وہ پھٹ پھٹ کریں گی، وہ دقت دیں گی، پریشان کریں گی۔ آدمی کی جب سروسنگ نہیں ہوتی نا، وہ بھی بڑا دقت دیتا ہے، جنت کے راستے پر نہیں چلتا، پھر اس کو یہ بتا وہ خرافاتیں لے کر دوڑتا ہے۔ مگر جب گاڑی کی جب سروسنگ ہو جاتی ہے، وہ پہلے ایسی نہیں ہو جاتی ہے، پھر چلنے میں بڑی آسانی لگتی ہے۔ ویسے آدمی کی جب سروسنگ ہو جاتی ہے، 12 مہینے میں 1 مہینہ آتا ہے یہ آدمی کی سروسنگ کرنے کے لیے، تو پھر ماہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لو اب نیکیاں کماؤ۔ آدمی سوچے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ باری تعالیٰ یہ شیطان بہکا دیتا ہے، کہا کہ بند کر دیا اسے۔ شیطان بہکا دیتا ہے، کہا کہ بند ہے، ابھی وہ بہانہ مت کرنا کہ شیطان آئے گا اور نماز فجر میں پڑھنے نہیں دیں گا، نماز ظہر سے مجھے روکیں گا، نیکی سے مجھے روکیں گا، بلکہ اسے میں نے بند کر دیا۔ جیسے ہی چاند دکھا شیطان بند، کب تک؟ پورے رمضان تک شیطان بند ہے۔ اب لگ جانے کی، اب خالی نفس باقی رہا تیرا، اب خالی تیرا نفس باقی رہا، اب اس نفس کو تجھے بچانا ہے۔ سن، اب اس نفس کو کیسے بچائیں گا؟ اب یہ اس کی اصلاح کرنا ہے تاکہ پورا سال تو اچھی طریقے سے نفس کو کنٹرول کر سکے۔ حرام سے بچنا ہوتا ہے نا، حرام سے بچنا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے۔ کہا کہ ہاں باری تعالیٰ، کہا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، چوری کا کھانا حرام ہے، بے ایمانی کر کے کھانا حرام ہے، یہ ساری حرام چیزیں، اس سے بچنا ہوتا ہے۔ کہا کہ ہاں باری تعالیٰ، کہا کہ سن، رمضان کے مہینے میں میں جائز پر بھی پابندی لگا دوں گا۔ پانی پینا جائز ہے، کہا کہ جائز، کہا کہ بند۔ کھانا کھانا جائز ہے، ہاں جائز، کہا کہ بند۔ سیتابل کھانا جائز ہے، جائز ہے، بند۔ سیب کھانا وہ بھی بند، کھجور کھانا وہ بھی بند۔ روزے دار کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آدمی سوچتا ہے دیگر مہینوں میں حرام چیزوں سے پابندی کرنا پڑتی ہے، ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، روزہ رکھا، اب کھجور کھانا حلال ہے، مگر میں روزے دار ہوں، میں نہیں کھا سکتا۔ پتہ چلا کہ اب ہمیں اپنے نفسوں کو کس طریقے سے اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ تو یہ جو روزہ آتا ہے تو روزہ جو ہے وہ نفس کی اصلاح کرتے چلتا ہے، پھر آدمی کھانے سے بچتا ہے، پینے سے قربان جاؤ وہ روزے دار کی جب دھوپ رہتی ہے، زبان سوکھی ہوئی رہتی ہے، لب سوکھے ہوئے رہتے، پیاس کا عالم رہتا ہے، دھوپ کڑی ہے، اے واہ روزے دار وضو کا پانی منہ میں تو لیتا ہے مگر پھینک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ وضو کا پانی منہ میں تو لیا مگر حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ سمجھ گیا میرا روزہ ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ عمل دیکھنے والا تو ہے، حلق میں نے نہیں اترنے دیا۔ وضو کا پانی جو بڑا محسوس ہو رہا تھا، وضو کا پانی وضو کرنے کے لیے میں نے 3 مرتبہ اپنے منہ میں لیا، روزہ تھا میں نے تھوک دیا۔ اللہ اکبر۔ اے روزے دار قربان جاؤ، جب تو جائز چیزوں کو ماہ رمضان کے مہینے میں چھوڑ سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور جب یہ مہینہ چلا جائے، ارے جو آدمی پانی سے بچتا ہو روزے کی حالت میں، پھر بعد میں وہ شراب کو کیا ہاتھ لگائے گا؟ جو آدمی جائز کھانے سے بچتا ہو رمضان کے مہینے میں، وہ حرام چیزوں کو کیا ہاتھ لگائے گا؟ مگر یہ سب سے پہلے یہ ایسا کرنا پڑے گا ہمیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، بہت سے لوگ کہتے کہ نہیں یار مجھ سے پالا نہیں جاتا، مجھ سے پالا نہیں جاتا۔ تو اللہ اکبر، یہ بولی بھاشا ہماری کیسے کیا معلوم؟ تو کیا پالا نہیں جاتا؟ ہم سے کیا سحری نہیں ہوتی ہے؟ یعنی ہم سے پورا دن نہیں گزارا جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اگر پھر ہم سے پالا نہیں گیا اور پھر اگر توڑ ڈالا تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے تھوڑا سا اور ایک بات سمجھ لیجئے، روزہ توڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، چھوڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ روزہ توڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور روزہ چھوڑ دینا یہ اس سے اس لیے کہ یہ روزے فرض ہے، فرض، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہے کہ رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں، رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو قیامت کے دن جان دے بھئی یہ اس سے پالا نہیں جا رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا جا، ایسا تھوڑی نہ چلے گا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ فرض کا معنی سمجھے، فرض جو ہوتا ہے یعنی یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب پورے مہینے کے روزے 29 آتے یا پھر 30 آتے ہیں، یہ آپ کے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں، تو آپ رکھے یہ سوچ کر کہ یار میں یہ دنیا کی گرمی سے ڈر کر روزہ نہ رکھوں تو کیا میں قیامت کی گرمی برداشت کر پاؤں گا؟
میں یہ دنیا کی پیاس سے ڈر کر میں روزہ نہ رکھوں تو کیا میں قیامت کی پیاس کو برداشت کر پاؤں گا؟ اللہ اکبر! جب ماتھے پہ سورج ہوگا اور لوگ دوڑیں گے پیاس کے لیے، تب پانی نہیں ملے گا، زبانیں باہر آئیں گی، زبانیں سوکھ کر کانٹا بن جائیں گی، اس پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہاں کا منظر تصور میں لا کر سوچ کر کہ پروردگار عالم، اور پھر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اے مسلمانوں کم سے کم میرے علی اصغر کو یاد کر لینا، وہ 6 مہینے کا وہ بچہ جو اپنی امت، اپنی نانا جان کی امت کے لیے 3 دن تک ہمارے لیے بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید ہو سکتا ہے، تو کیا میں ہٹا کٹا نوجوان بھی اللہ اکبر کیا خالی میں روزے نہیں رکھ سکتا؟ کربلا کا میدان یاد کرو کہ وہ بی بی سکینہ جس کی یعنی جب کہا گیا تھا اے سکینہ تیرا عالم کہاں تک پہنچا ہے، بابا کہو کہ جب زیادہ پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر! کہا کہ جب چلنے میں چکر آتے ہیں، کہا کہ میں اس سے زیادہ گزر چکی ہوں، کہا کہ اس سے زیادہ کا عالم یہ ہے کہ بیٹا زبان جو ہے وہ تھوک نہیں رکھتی، وہ سوکھ کر کانٹا بن جاتی ہے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، کہا کہ میں اس سے زیادہ کا عالم پا چکی ہوں۔ کہا کہ پھر آخری شدت یہ ہے پیاس کی جو چمڑا ہے وہ ہڈی کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ یہی حالت میری ہو چکی ہے، شاید میرا چمڑا میری ہڈی کو چھوڑ چکا ہے، میں اس عالم تک پیاس کے عالم میں پہنچ چکی ہوں۔ بتاؤ اے مسلمانوں کیا تم کربلا کا میدان بھی یاد کر کے روزہ نہیں رکھو گے؟ اللہ اکبر! اے مسلمانوں یہ ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم گناہوں سے بچو، تاکہ تم غیبت سے بچو، اس لیے کہ روزہ خالی بھوک و پیاس کا نہیں ہوتا، وہ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک روزہ ہی روزہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ اب تجھے کانوں سے کوئی گناہ کی بات نہیں سننا ہے، اب تجھے گانے نہیں سننا ہے، اللہ اکبر! اب تجھے زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بکنا ہے، کوئی غیبت نہیں کرنا ہے، کوئی چغلی نہیں کرنا ہے، کوئی خلاف شرع کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ اے مسلمان تیری آنکھ کا روزہ ہے کہ اب تجھے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں دیکھنا ہے، تیرے ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، تیرے پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ تجھے پاؤں سے چل کر کوئی گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ اکبر! تیرے دل کا گناہ یہ ہے کہ اب تجھے دل میں بھی کوئی بری بات نہیں لانا ہے۔ جب بندہ پرفیکٹ جب یہ کورس کر سے جاتا ہے، 1 مہینے تک جب وہ لگاتار کورس کرتا ہے، اس کورس کے ساتھ ساتھ جب وہ راتوں میں اٹھا ہے، اللہ اکبر! وہ 3 بجے اٹھا ہے، پھر وہ سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد پھر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، 17 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر! قربان جاؤ اے مسلمان، اسی کے ساتھ ساتھ وہ تراویح کی 20 رکعت ایکسٹرا بھی پڑھتا ہے، سبحان اللہ! وہ تراویح کی جب 20 رکعت ایکسٹرا پڑھتا ہے، رمضان جب ختم ہو جاتا ہے، دوسرے مہینے میں جب وہ قدم رکھتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، ارے ابھی 5 بجے ہے، تیری نیند نہیں پوری ہوئی ہے، فجر کی اذان تو ہی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے ابھی تو 5 بجے ہے، میں تو 3 بجے اٹھا تھا، سبحان اللہ! ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، عشاء کی نماز ہے یار، 17 رکعت ہوتی ہے، نہیں پڑھ پائیں گا، تو وہ کہتا ہے 17 رکعت، ارے میں تو رمضان میں 20 رکعت ایکسٹرا پڑھتا تھا، 17 رکعت کیا رکھی ہے میرے لیے؟ اللہ اکبر! جب وہ مکمل کورس کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ پھر وہ بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ پرہیزگار جانتے ہو کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ولیوں کو چنتا ہے تو پرہیزگار کی جماعت میں سے اپنے ولیوں کو چنتا ہے اور پرہیزگار لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو مسلمانوں واقعی یہ جو مہینہ ہے بہت آسان کر دیتا ہے آدمی کی بخشش کو، بہت آسان کر دیتا ہے جنت میں جانا ہمارے لیے، بہت